ذاتی طور پر مجھے مکی صورتوں سے بے حد لگاؤ ہے۔ میں ان سے بے حد مسحور ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جتنے بھی موضوعات آ چکے ہیں ان کی علمی سطح نہایت ہی اونچی اور عرفہ ہے۔ وہ جامعہ موضوعات کو ٹچ کرتی ہیں۔ ان کے اندر اگر آج کی ٹرمنالوجی کو استعمال کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں فلسافیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، یا ایسے ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں جو ابھی تک دنیائے انسانیت سے حل نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی مکی صورتوں کے اندر مجھے بے حد پسند ہے کہ ان میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں، انسان کی عقل تک پہنچ کر انسان کو اسی کے عقل کے مطابق بات سمجھاتے ہیں، یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے۔ یہ طرز استدلال، یہ طرز بیان، یہ موضوعات آپ کو مدنی صورتوں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر مکی صورتوں کے اندر سب سے پہلا زور جس بات پر دیا جاتا ہے وہ ہے توحید کا اثبات اور شرک سے بیزاری۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں اور وہ بھی تنہا و یکتا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے، وہ خالق ہیں اس پوری کائنات کی، ان کی قدرت دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس طریقے سے اس دنیا کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، یہ ایک حساس موضوع ہے۔ یہ ایک علمی سطح کا ایک نہایت ہی بلند و برتر موضوع ہے۔ اس کو مکی صورتوں کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے، جن دلائل کے ساتھ، جن آثار کے ساتھ، جن قرائن کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیوستہ کر دیا جاتا ہے، اس کی جو علمی سطح ہے وہ بھی بلند ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا موضوع جو مکی صورتوں میں ہمیں عمومی طور پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے رسالت، کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا نہایت ضروری ہے، نہایت اہم ہے، اور مبنی بر صداقت ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کس طرح آئے ہیں، کن کن جگہوں پر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارے یہ جو نبی آپ کے درمیان موجود ہیں ان کو ہم نے کیوں اس بلند و برتر منصب پر فائز کر دیا ہے، یہ بھی ایک حساس موضوع ہے، اہم موضوع ہے۔ اس کو مکی صورتوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو مکی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوا ہے وہ ہے قیامت کا قائم ہونا، روز جزا کا قائم ہونا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آخرت کے روز باز پرس ہونا۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی عقل جلدی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر وہ بہت ساری اشکالات پیدا کرتی ہے، اس وقت بھی کرتی تھی اور آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو قرآن پاک جس طریقے سے سمجھاتا ہے وہ بھی علم کی ایک نہایت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ دیٹس وائی میں نے کہا آپ سے کہ ذاتی طور پر مجھے مکی صورتوں سے بے حد لگاؤ ہے۔ اب اس کے اگینسٹ میں اگر آپ مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو زیادہ طور پر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت و معیشت کیسی ہونی چاہیے، آپ کے آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، خاندان کیسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں اس بات کو بخوبی دیکھ لیا کہ زیادہ تر یہی شریعت کے معاملات وہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول روز سے ہی ایک محدود پیمانے پر ہی صحیح بٹ ایک خطۂ اراضی مل چکی تھی جہاں پر ایسے قوانین کا اطلاق کیا جا سکتا تھا۔
اور وہاں پر ایسے لوگوں سے مسابقہ بھی پیش نہیں آیا کرتا کہ جن کو سمجھاتے ہیں ہم کہ اللہ ہیں، رسول ہیں، آخرت ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ان تمام موضوعات کے حوالے سے اگر کسی بھی شخص کو بلا تفریق مذہب و ملت کوئی اشکال ہوگا تو وہ قرآن پاک کی مدنی صورتوں کا خاص کر مطالعہ کرے۔ ویری امپورٹنٹ فار آل دوز پیپل۔ اس میں آپ کو ایتھیسٹس بھی آئیں گے، ملحد جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ہندوؤں کے ایسے بھی طبقات ملیں گے جو کہتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، بس یہی ایک دنیا ہے، اگر اس کے بعد پیدا ہونا بھی ہے تو وہ ہمیں پنرجنم کے طور پر کوئی ہمیں ایسی سبیل مل سکتی ہے جس سے ہم کی پھر دوبارہ زندہ ہو سکے۔ اللہ کے سامنے باز پرس نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایسے گروہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد نسیہ منسیہ ہونا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے بعد، نتھنگ۔ تو ان تمام گروہوں، ان تمام آج کی جو فلاسافیز ہیں، آج کے جو طبقات ہیں، ان کا باضابطہ طور پر قرآن پاک کی مکی صورتوں کے اندر اچھا جواب دیا گیا ہے۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اہل عرب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ بیزاری کے مقابلے میں شرک بیزاری سے کام لیں۔ عرب کے مشرکین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ان کی بہت ساری ثانی ہیں، ہمسر ہیں، جو ہمیں اس کے دربار میں سفارش کریں گے، جو اس کے نائب ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ان میں بعض گروہ ایسے تو جو کہتے تھے کہ آخرت کا ہونا یہ ایک اجنبی سی بات ہے، یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ یا پھر ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے، مذاق کرتے تھے، تانے کستے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کو اگر نبی بھیجنا ہی تھا تو کیا آپ کو بھیج دیتے؟ وہ کوئی غیر معمولی انسان ہوتا، غیر معمولی مخلوق ہوتی، اس کا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ غیر معمولی ہوتا۔ ان تمام سوالات کے جوابات مکی صورتوں میں دیے گئے ہیں۔